میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ سوال میرا یہ ہے کہ پچھلے دنوں سے نا میں کافی دنوں سے علی بھائی کو سن رہا ہوں، اور مجھے ایسے لگ رہا ہے ود آل ڈیو ریسپیکٹ کہ علی بھائی کو عمران فوبیا ہو چکا ہوا، کہ وہ جتنا عمران خان کے بارے میں علی بھائی کو بھی سنتا ہوں، اور عمران خان مجھے اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے، اور انگلینڈ میں کافی لوگ سپورٹرز ہیں اس کے بہت زیادہ، اور میں کبھی بھی ایسے آیا نہیں پلیٹ فارم میں، لیکن میں اپنی وائف سے کہہ رہا تھا پچھلے 3-4 دنوں سے کہ یار میں نے جانا ہے اور یہ سوال کرنا ہے لازمی ان سے کہ آپ ماشاءاللہ دینی کام کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، میں سنتا ہوں، میرے کوئی اسٹاف بھی تھا وہ بھی سنتا تھا، سنتے ہیں ابھی بھی، لیکن پچھلے دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ جیسے لاسٹ ان کا میں نے کلپ سنا پرسوں، وہ جناب وہ کہہ رہے تھے کہ جو ابھی حماس اور غزہ میں چل رہا ہے، ہم یہاں افیکٹ کرتے ہیں اس چیز کو، جب کسٹمر آتے ہیں، گورے آتے ہیں، مسلمان غیر مسلم سارے آتے ہیں، تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کیا چل رہا ہے کیا نہیں، تو وہ ان کو عمران خان صاحب بےچارے جیل میں ہیں، تو وہ ان پہ بھی تنقید ہے کہ جی وہ جیل میں ہیں تو انہوں نے بیان نہیں ریکارڈ کروایا، نواز شریف یہاں بیٹھا ہوا ہے مے فیئر میں ملینز کی پراپرٹیز میں، اس کے بارے میں وہ نہیں بولتے کبھی، نواز شریف کا نام لے کے وہ بولتے ہیں، وہ 7 طرح سے کھیلتے ہیں، لیکن یہ سوال اسلامک سے ہٹ کے ہے، یہ سوال پیورلی عمران خان کے اوپر ہے کہ ماشاء اللہ سے اللہ تعالیٰ نے جو اس کو جو بھی دیا ہے اس دنیا میں رتبہ جو دیا ہے وہ فری میں تو نہیں آیا، اور ماشاء اللہ سے وہ بہت بڑا ہے اللہ کے فضل سے، اور ہم لوگ یہاں پہ کرتے ہیں، پسند بھی کرتے ہیں، تو میرا یہ سوال ہے کہ دین کی بات کر رہے ہیں تو علی بھائی دین کی بات کریں، بار بار وہ ہر ان کی چینل میں موسٹلی چینل میں وہ عمران خان کو شامل کر رہے تھے بلا وجہ، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ سوال نمبر 12 ہے تصور بھائی کا، کہتے ہیں کہ جی علی بھائی کیا آپ کو عمران فوبیا ہو گیا، آپ نواز شریف پر تنقید نہیں کرتے، اگر کرتے بھی ہیں تو بہت تھوڑی، وہ بھی نہ ہونے کے برابر۔ یہ کس کا سوال ہے؟ یہ تصور بھائی ہیں۔ تصور بھائی یہ آپ کا تصور ہے، اور آپ جیسے ہزاروں نوجوانوں کا یہی تصور ہے، اس لیے کہ جب وہ بات سن رہے ہوتے ہیں نا تو وہ ون سائیڈڈ سن رہے ہوتے ہیں، یا وہ کٹا ہوا کوئی کلپ سنتے ہیں، اس کی وجہ سے انہیں یہ لگتا ہے، ایسا نہیں ہے میرے بھائی۔ اور جو اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھتے تھے ان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے کیسز کی فکر میں پڑے ہوئے ہیں، ہاں ان کو اپنی فکر ہے، نواز شریف صاحب کا بھی کوئی بیان نہیں آیا، انہیں اپنی فکر ہے کہ میں نے اب 21 کو پہنچنا ہے، اس کے بعد میں نے فلاں جگہ خطاب کرنا ہے، میں نے فلاں جگہ سے بیل لینی ہے۔ اسی طریقے سے خان صاحب کو بھی جو وکیل جیل میں مل کے آ رہے ہیں وہ آ کے بس یہی بتا رہے ہیں کہ جی فلاں فیسلٹی مل گئی ہے، فلاں چھین دی گئی ہے، اور ان کو مینیو میں یہ کچھ پسند ہے جی، اور ان کو سسٹر سے ملنے دیا جائے، ان کو بیوی سے ملنے دیا جائے، اور الیکشن کرا دیے جائیں۔ یہ ٹاپک کہیں ڈسکس ہی نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ لوگ کل تک ہمیں کہانیاں کرواتے تھے کہ یہ آپ امت مسلمہ کے لیڈر ہیں۔ امت مسلمہ کے لیڈر ہونے کے لیے وزیر اعظم ہونا ضروری ہے؟ آپ جب وزارت سے نکالے گئے ہیں، خواہ نواز شریف صاحب ہوں یا عمران خان صاحب ہوں یا ایون زرداری صاحب ہوں، آپ لوگ حکومت میں نہیں ہیں، تو اب آپ لوگوں نے بیان بھی نہیں دینا اس لیول کا، کنڈیم بھی نہیں کرنا ایسے، تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ اس کاز کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ ہم تو ان کے لیے صرف دعا کر سکتے ہیں، انہیں آر دلا سکتے ہیں، یہ ہمارا کام ہے، وہ تو ہم نے اس حق کو بلند کرنا ہے۔ میں 2-4 باتیں آپ کی طبیعت صاف کرنے کے لیے کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں اگر کوئی غبار ہے تو وہ چھٹ جائے۔ میں آپ سے صرف ایک کوشچن کروں گا کہ آج کل پی ٹی آئی والے اور آپ لوگ جتنے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوئے میں، مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ کے لیڈر عمران خان صاحب اسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے مخالفین کو جیلوں میں گزارے تھے، اور آپ کے محبوب لیڈر ہر تقریر میں کہتے تھے میں اور فوج ایک پیج کے اوپر ہیں، ہر معاملے میں وہ فوج کے ذریعے مینج کرواتے تھے، یہ وہ باتیں جو خود انہوں نے ویڈیو میں کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے آئی ایس آئی کے ذریعے الیکشن جیتا تھا سینٹ کا، تو کم از کم آپ کا لیڈر، اور آپ یہ جرت تو کریں کہ آپ کا لیڈر یہ غلط کرتا رہا فوج کو پالیٹکس میں گھسا کے۔ جب تک آپ یہ نہیں مانیں گے تو آج آپ فوج کی سیاست میں انوالومنٹ کو کس منہ سے غلط کہیں گے؟ تو پھر میں حق بجانے دوں گا یہ بات کہنے میں کہ آپ لوگوں کا دوہرا معیار ہے، منافق کا لفظ میں استعمال نہیں کرتا، وہ آپ کو برا لگے گا، آپ اسے یو ٹرن کہہ لیں، دوہرا معیار کو آپ یو ٹرن کا نام دے دیں۔
یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس وقت بھی کہیں گے وہ ٹھیک تھا، آج بھی وہ ٹھیک ہے. سینٹ میں اپوزیشن کی اکثریت ہو، عمران خان صاحب فیض حمید کے ذریعے جو ہے وہ جیت جائیں، اپنا چیئرمین مقرر کروا لیں، تو اس وقت آپ لوگ کہتے ہیں کہ مخالفین کے لوگوں نے ضمیر کی آواز میں لبیک کہا. اور جب آپ کے لوگ اپوزیشن کے ساتھ جا کے مل جائیں تو کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے فلور کراسنگ کر لی. تو میرا آپ لوگوں سے صرف یہ گلہ ہے کہ آپ اصول ایک رکھیں، اور یہی گلہ جو ہے وہ باقی سیاسی پارٹیوں سے بھی ہے. یہ آپ نے جو کہا کہ میں نے ان کے بارے میں بات نہیں کی، بالکل آپ غلط کہہ رہے ہیں. آپ نے جتنا کلپ کٹا ہوا دیکھا، وہ آپ جیسے ہی کچھ لوگ ہیں جو بےچارے یعنی وہ سمجھتے ہیں، انہوں نے وہ ایک آنکھ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. الحمدللہ میں سب کو آڑے ہاتھوں لیتا ہوں. ہاں جہاں کوئی ایک ایسی اسپیسیفک بات ہو جائے، مثلا نواز شریف صاحب کو تو امت مسلمہ کا لیڈر بنا کے کبھی پاکستانی قوم نے نہیں پیش کیا تھا نا، وہ خان صاحب کو اور طیب اردگان کو ہی پیش کیا تھا نا. تو آج ہم پوچھیں گے نا کہ خان صاحب کے وکیل ہر چوتھے دن مل کے آتے ہیں اور باہر نکل کے وہ کبھی ان کی وہ کھانے کی بات کر رہے ہوتے ہیں، کبھی بیل کی بات کر رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں ہمارے پی ٹی آئی کے فلاں ورکر کے ساتھ یہ ظلم ہو گیا، فلاں کا بیٹا مر گیا. تو یہ جو فلسطین میں مر رہے ہیں یہ مسلمانوں کے بیٹے نہیں ہیں؟ ان کے بارے میں خان صاحب کیوں نہیں بیان دیتے؟ آپ نے جھوٹا دفاع کیا خان صاحب کی طرف سے کہ وہ بیچارہ اندر ہے. وہ بیچارہ اندر ہے تو پھر اندر سے باقی باتیں بھی نا باہر نکالے، اتنا نہ بیچارہ بنے، ایک نمبر بیچارہ بنے نا، دو نمبری والی بیچاری کی تو نہ کرے کہ اپنی مطلب کی ساری باتیں وکیلوں کے ذریعے باہر نکال رہا ہے، اپنی بہنوں کے ذریعے باہر نکال رہا ہے، اپنی بیوی کے ذریعے باہر نکال رہا ہے. فلسطین کی باری آئی ہوئی ہے تو وہ اندر بیٹھ گئے. تو میں آپ لوگوں کو پہلے بھی یہ نصیحت کر رہا تھا اپریل 2022 سے کہ عمران خان صاحب کو ایک سیاسی لیڈر سمجھیں، ان کو مذہبی پیشوا نہ بنائیں. ان کے کردار کے اندر، ان کے افعال کے اندر، قول و فعل کے اندر بہت تضاد ہے. ہمیں فوبیا نہیں ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے. رہ گیا ان کا آپ نے کمپیریزن کرانا ہے اگر نواز شریف صاحب یا زرداری صاحب سے، تو یہ تو آپ نے پھر اپنی شکست تسلیم کر لی ہے کہ آپ ان کو بھی انہی کا ہی چھوٹا بھائی سمجھتے ہیں. آپ نے تو یہ دعویٰ کیا تھا یہ ان سے ہٹ گیا ہے. اگر آپ ان کو انہی کا چھوٹا بھائی سمجھ رہے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو بات ختم ہوگی. ہم نے تو 2013 میں انہیں ووٹ اس لیے ڈالی تھی کہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ نواز شریف سے اور زرداری سے بہتر ثابت ہوں گے، لیکن یہ چار اسٹیبلشمنٹ کے ہتھے چڑھ کے 2014 کے دھرنے دیے انہوں نے. ٹھیک ہے، اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی کے کہنے کے اوپر سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف یہ لوگ جو ہے وہ دھرنے دینا شروع ہو گئے اور آرمی چیف کو بھی جا کے ملے. آج یہ کہتے ہیں جی اپوزیشن لیڈر کا کوئی کام نہیں آرمی چیف کو ملے، جب یہ خود وزیر اعظم بنے. اور جب یہ نکالے گئے تو پھر یہ کہتے تھے میں آرمی چیف سے ملنا چاہتا ہوں. تو آپ کے لیڈر نے سوائے ایک بات کے اپنے ہر دعوے سے یو ٹرن لیا ہے، اور ایک دعویٰ یہ ہے کہ میں ملک نہیں چھوڑ کے جاؤں گا. میری دعا ہے کہ ایک ہی چیز ان کے پلے میں بچی ہے اچھائی والی کہ وہ ملک نہیں چھوڑ کے گئے. اللہ کرے اس پہ بھی قائم رہے، ورنہ اگر یہ بھی ہو گیا تو آپ سمجھ لیں کہ 100 ہو کے سینچری ہو جائے گی. باقی ہر بات سے وہ پھرے ہیں، ہر وہ بات جو اپنے دور میں کہتے تھے اس کے مخالف چڑھے ہیں. تو ہمیں فوبیا نہیں ہوا. آج آپ عمران خان صاحب کو امت مسلمہ کا لیڈر کہنا چھوڑ دیں، اسلام سے انہیں ہٹا دیں، اور ان کا وہ جو لچ فرائی کرتے ہیں نا جی، وہ عمران خان صاحب کو پیچھے سے کہ جی مذہبی ٹچ دیں. آپ مذہبی ٹچ دینا چھوڑ دیں، ہم آپ کو چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے، تو نواز شریف زرداری یہ لوگ مذہبی ٹچ نہیں دیتے نا، اس لیے ان کی وہ والی کمزوریاں سامنے نہیں آتی ہیں. آپ کے لیڈر اور آپ کے ماننے والے مذہبی ٹچ دے رہے ہوتے ہیں، تو جب مذہب کو آپ بیچ میں لے کے آئیں گے تو انجینئر صاحب تو پھر خیال نہیں کریں گے. ہم نے تو پرانے بزرگوں کو نہیں چھوڑا جنہوں نے مذہب کے نام کے اوپر فراڈ کیا ہے، تو آپ کے لیڈر کے ذریعے یا اس کے شتونگڑے پیچھے سے مذہبی ٹچ دے کے تو یہ سارا کام کرائیں گے تو آپ لوگ بھی نہیں بچیں گے. بالکل کلیئر کٹ رکھیں. ہاں مذہبی پیشوا نہ بنائیں آپ اس کو پولیٹیکل لیڈر کے، تو ہم ٹھیک ہے بات ختم کر دیں، لیکن اناؤنسمنٹ کریں. جب آپ مذہب سے جوڑتے ہیں تو وہ پھر آپ خان کو خود بیچ میں لے کے آتے ہیں. تو مجھے کوئی فوبیا نہیں ہوا. مجھے کیوں فوبیا ہونا ہے میرے بھائی؟ میرا کوئی کمپیٹیٹر ہے وہ تو میرے کمپیٹیٹر نہیں ہے. وہ تو اللہ کرے ہم ان کے لیے دعا گوئیں کہ وہ باہر نکل آئیں. ویسے ہمیں نہیں لگ رہا کہ وہ جتنا ان سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے اور ان سے سائفر جو چوری ہو گیا، یہ بہت بڑا ان سے بلنڈر ہوا ہے. میں چونکہ اٹامک انرجی کے ادارے میں جاب کرتا رہوں، ہم سے اگر کوئی ڈرائنگ چوری ہو جائے تو اس کے اوپر ڈیتھ پینلٹی بھی ہو جاتی ہے. تو خان صاحب تو وزیر اعظم تھے، انہیں ایک خیال کرنا چاہیے تھا. یہ انہوں نے بہت بڑا کیس اپنے گلے میں خود فٹ کیا اور وہ خود مان گئے کہ مجھ سے وہ گم ہو گیا. تو اس کے اوپر اگر ان کو عدالت سزا دیتی ہے تو وہ جسٹیفائی ہوگی. ہاں 9 مئی کے کیس میں یہ کہتا ہوں کہ خان صاحب کی سزا یا ان کے ماننے والوں کی بعد میں بنتی ہے، پہلے ان کی بنتی ہے جو انہوں نے خان صاحب کو لانچ کیا
اور خان صاحب کو یعنی فوج کے لوگوں کے ذریعے پبلک میں ایک بڑا لیڈر بنا کے پیش کیا اور پھر خود فوج نے ہی اس کو بدنام بھی کر دیا. تو جن لوگوں نے یہ سارا کام کیا انہیں بھی سزا ملنی چاہیے. اگر انہیں سزا نہیں مل رہی تو خان صاحب کو بھی چھوڑ دیں. یہ تو میں پہلے دن سے ڈیمانڈ کر رہا ہوں. اور پی ٹی اے والوں کو بھی چھوڑ دیں. اور یہ میری جرت ہے. اور جو لوگ ان کو پھوکے چڑھاتے تھے دیکھ لیں, میں اس وقت بھی کہہ رہا تھا کہ فواد چودھری سے بچ جاؤ, یہ ان وقت میں تمہیں چھوڑ جائے گا. تو دیکھ لیں خان صاحب کے اسیسمنٹ غلط نکلی, انجینئر صاحب صحیح نکلے. عامر کیانی نے جو میڈیکل کا فراڈ کیا پاکستان کے اندر, ٹھیک ہے, جو دوائیوں کی قیمتیں چڑھائی, ہم اس وقت بھی خان صاحب کو کہہ رہے تھے, وہ بھی دیکھ لیں ان وقت پہ چھوڑ گیا. عمران اسماعیل بھی چھوڑ گیا, علی زیدی بھی چھوڑ گیا. یہ سارے لوگوں کو میں نے کہا چھوڑنے کے لیے. یہ ان لوگوں سے ہٹ کے ہیں کہ جن سے کانفرنسز کروائی گئی ہیں. یہ لوگ یہ مفادات کے ذریعے اٹیچ ہوئے تھے. عثمان ڈار کو بھی دیکھ لیں, باقی لوگوں کو بھی دیکھ لیں. تو میں اب ایک بات کروں گا جو آپ کو بری لگے گی, نواز شریف کا تو کوئی ساتھی اسے نہیں چھوڑ کے گیا. تو یہ تو لمحہ فکری ہے آپ لوگوں کے لیے کہ جو آپ مذہبی پیشوا بتاتے تھے اس کے تو سارے ہی اس کو چھوڑ گئے. دوسروں نے تو جیلیں کاٹی ہیں, وہ نہیں اپنے لیڈر کو چھوڑ کے گئے. تو پھر یہ دیکھیں نا, کمزوری والا معاملہ ہے. اب یہ کہتے ہیں نہیں وہ سارے اسٹیبلشمنٹ کے بندے تھے. میں نے عمران خان صاحب کو کہا تھا کہ عثمان بزدار کو پاکستان کی آدھی آبادی کے اوپر مسلط کریں. یہ میں نے تو نہیں کہا تھا. آج ان کے بڑے چاہنے والے بھی مانتے ہیں کہ یہ غلط ہے. عمران خان کو خود جب وہ پرائم منسٹر تھے تو ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں عمران ریاض خان جو صحافی ہیں, ان کو بار بار ویڈیو لاگز میں کہتے رہے کہ یار یہ آپ نے جو مسلط کیا ہے ہمیں اس سے ہٹائیں. نہیں خان صاحب نے سنی. تو آج دیکھ لیں بھگتا ہے انہوں نے. تو یہ بات ہے, ہمیں کوئی فوبیا نہیں ہوا میرے بھائی. عمران خان کب سے میرا کمپٹیٹر ہے کہ مجھے کوئی فوبیا اس کا ہو جائے گا. میں تو علماء کو کمپٹیٹر نہیں اپنا سمجھتا, تو وہ تو ویسے بھی ایک پولیٹیکل جماعت کے لیڈر ہے. اور وہ اس وقت تک ہیں جب تک وہ جماعت تھی. جب جماعت کے ساتھ یہ کچھ ہو گیا, ہماری لیگیسی تو الحمدللہ پچھلے 1000 سال میں کسی آپ بتائیں کوئی مذہبی پیشوا کی لیگیسی اتنے بڑے لیول کی ہو, الحمدللہ. اور یہ میں تکبر کے طور پہ نہیں کر رہا, کیونکہ میں نے کوئی اس کے عوض 1 روپیہ نہیں کسی سے چندہ لیا, کوئی فیم حاصل نہیں کیا, نہ میں نے کوئی پوسٹ کسی سے مانگی ہے. نہیں, اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے الحمدللہ دعوت کا کام کر رہے ہیں. تو ہمیں کوئی فوبیا نہیں ہوا. اور البتہ آپ لوگوں کو اپنے لیڈر کی محبت میں اتنا فوبیا ہو گیا کہ آج آپ لوگ یعنی فوج سے ایسے ادارہ نفرت کرنا شروع ہو گئے. یہ بالکل غلط ہے. ٹھیک ہے, فوج کی جو پالیسیز ہیں ہم تو اس وقت اس پہ کرٹیسائز کرتے تھے جب آپ کا لیڈر فوج کی گود میں بیٹھ کے یہ سارے کام کر رہا تھا. تو ہمیں نہ آپ بتائیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں. ہم سے زیادہ کون ڈیموکریٹک رہا ہے, الحمدللہ. وہ ہمارے ایک بھائی نے ویلاگ بنایا, اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ انجینئر صاحب جو ہیں وہ مولویوں کے عمران خان ہیں, اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے جو ہے وہ فرقوں کا یہ سارا ایشو جو ہے وہ انجینئر صاحب سے سیکھا ہے, اور ڈیموکریسی اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ خان صاحب سے سیکھا ہے. نہیں سر, یہ بھی ہم سے ہی سیکھا ہے. ہم اس وقت اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ رکھتے تھے آئین کے دائرے کے اندر. گالی گلوچ والا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیہ ہم نہیں میں صحیح مانتے, یعنی ڈیموکریسی کے پوائنٹ آف ویو سے. جب خان صاحب خود جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کے تو سب زیادہ نان ڈیموکریٹک بنے ہوئے تھے, اور وہ خود اسٹیبلشمنٹ کے بندوں اور ایجنسیوں کے ذریعے اپنے مخالفین کو جو ہے وہ یوز کرتے تھے اپنے حق میں. تو لہٰذا میں ان اسٹوڈنٹ سے کہوں گا کہ بھائی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ اور ڈیموکریٹک ویلیوز بھی آپ نے ہم سے ہی سیکھی ہیں. خان صاحب کو بعد میں پتہ چلی ہیں جب وہ پرائم منسٹر نہیں رہے. ٹھیک ہے, بس اتنا ہی کافی ہے میرا خیال ہے. تصور بھائی کو انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ آ جائے گی. اور یہ اتنی نفرت نہ کریں, آپ کہہ رہے ہیں میں پاکستان واپس نہیں آؤں گا. یار پاکستان سے کیا نفرت ہے آپ لوگوں کو؟ آرمی چیف آج ہے کل نہیں رہے گا. پاکستان تو انشاءاللہ قیامت تک کے لیے رہنے کے لیے. آرمی چیف آئیں گے مر جائیں گے, پرائم منسٹر آئیں گے مر جائیں گے, کئی خان آئیں گے, کئی بھٹو آئیں گے مر جائیں گے, کئی انجینئر مدلی مرزا آئیں گے مر جائیں گے. تو کیا آپ ان شخصیات کی وجہ سے ملک کے ساتھ محبت کر رہے ہیں جس مٹی نے آپ کو اتنا کچھ دیا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں جی میں ملک میں پیسے نہیں بھیجوں گا اور یہ نہیں کروں گا وہ نہیں کروں گا, میرا ملک میں آنے کا دل نہیں کر رہا. تو یہی چیز ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ پھر وہ غلط کہتے تھے کہ جی ہمیں ملک سے محبت ہے. تو آپ برائی سے نفرت کریں, وہ آپ کا رائٹ ہے. الحمدللہ میں نے تو الحمدللہ اپنی جاب کی قربانی دی ہے اس پورے ایشو کی وجہ سے. میں نے اپنی لائف سٹوری بھی ریکارڈ ابھی کروائی ہے. تو تصور بھائی ٹھنڈے رہے انشاءاللہ تعالی.
انشاءاللہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، بے فکر ہیں، ہمیں کوئی فوبیا نہیں ہوا. رہا نواز شریف، تو نواز شریف کے بارے میں میں نے بات کی تھی، تو دیکھ لیں فائدہ ہوا ہے. نواز شریف صاحب نے بھی فلسطین کے حق میں بہت سخت بیان دیا ہے، اور آ گیا ہے. میری ویڈیو ریکارڈ ہونے کے 2 دن کے بعد ان کا بیان آیا ہے، اور بڑا سختی سے آیا ہے. اور اس کے بعد کور کمانڈرز کی میٹنگ میں بھی اعلامیہ جاری ہوا ہے، بہت سختی سے ہوا ہے. اگرچہ ہم تو اس سے بھی آگے ایکسپیکٹ کر رہے تھے، لیکن انہوں نے بیانیہ دے دیا. اب آپ کے لیڈر عمران خان صاحب بچ گئے ہیں. ان کی بہنیں مل کے آتی ہیں تو وہ کہتی ہیں ہمارا بھائی کمزور ہو گیا، ان کی بیوی مل کے آتی ہے تو کہتے ہیں ان کو کھانا صحیح نہیں مل رہا، ان کے وکیل مل کے آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم جو ہے وہ اندر ہمیں ایکسرسائز کے لیے چیز چاہیے، اور خان صاحب جو ہے وہ اپنے ورکرز کی وجہ سے پریشان ہیں اور وہ فلاں کی وجہ سے پریشان ہے. فلسطین کے لیے ابھی تک کوئی بیانیہ نہیں نکلا. نکلے گا تو انشاءاللہ ہم اس کو بھی اپریشیٹ کریں گے. باقی دیکھ لیں فرق، باقیوں نے بیانیہ دے دیا ہے، بلاول بھٹو نے بھی دے دیا، نواز شریف نے بھی دے دیا، شہباز شریف کا بھی آ گیا، کور کمانڈر کانفرنس میں بھی آ گیا. اس معاملے میں وہ دیکھ لیں خان صاحب کو پیچھے چھوڑ گئے. اب آپ نے ہمیں نہیں کہنا کہ ہمیں فوبیا ہو گیا، آپ نے ہمیں وہ بیان دکھانا ہے. ہاں، یا تو ان کا کوئی بیان باہر نہ نکل رہا ہو تو میں آپ کے ساتھ ہوں،